ڈاکٹر سمر ہیں, ڈاکٹر قدیر ہیں, یہ تو نام ہے جو ہم جانتے ہیں, ہیروز ہیں ہماری قوم کے اور امت کے. مگر لاکھوں اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام آپ نہیں جانتے. حتیٰ کہ اس ملک کے اسمگلرز نے اپنی خدمات آفر کی کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اس مٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو وی آر ولنگ ٹو آفر. ہم پوری دنیا سے جو سامان چاہیے ہمیں بتائیے, ہم لا کے دیں گے. آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا, صرف اس لیے کہ آئندہ ہمیں کبھی ہندو انڈیا کے آگے ذلیل نہ ہونا پڑے. صرف اس لیے کہ 71 میں جو ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری عزت اور آبرو کے ساتھ, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہ کر چکے تھے. وی پرومسڈ نیور اگین, اٹ ول ناٹ ہیپن اگین. اینڈ دیز مین آف پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, کہوٹا ریسرچ لیبس, انہوں نے قربان کر دیا اپنے آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے. جی ناظرین, اس وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی سر. قوموں کی تاریخ میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں پوری قوم خوشی کے آنسو روتی ہے. جی جی. ہمارے لیے بھی یوم تکبیر ویسا ہی دن ہے. ہمارے بچے پارٹس اور پرزے دنیا سے جمع کر کے لائیں. جس طرح فارمولاز پہنچے ہیں ہم تک, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. مثال یہ اللہ کی تائید تھی کہ یہ ہونا تھا, ناممکن تھا. یعنی یہ ملک جو آج تک ہم اپنی گاڑی نہیں بناتے, ایک سوئی نہیں بناتے, یہ ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ماننا ممکن نہیں ہے کہ ہم نے یہ نیوکلیر ویپن سسٹمز بنا کس طرح لیے ان سچ شارٹ پیریڈ آف ٹائم. 1986 تک وی ور اے نیوکلیر پاور, ہم نے اعلان نہیں کیا تھا. 1984 میں اسرائیل نے اٹیمپٹ کی ہمارے نیوکلیر ریکٹرز کہوٹا کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ دشمن پینک میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو مسلمانوں کی اکنامک حالت کیا تھی اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. وی ہیڈ نتھنگ. 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے گھروں میں. اور حضور کے گھر سے جو وراثت اور ترکہ نکلا ہے وہ تمام ہتھیار تھے, آل ویپن سسٹمز, 9 تلواریں, کتنی ذریں, کتنے تیر کمان, کتنے نیزے. یہ سنت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اپنی عزت اور آبرو کا دفاع قوت اور طاقت سے کیا جاتا ہے. دوسری مثال دیتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس شریف فتح کیا. کیا سزا دی گئی؟ تمام انسانوں کو کھلی معافی دے دی گئی. بیت المقدس شریف کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس صلیبی جنگوں میں قبضہ کیا, کروسیڈز میں, تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا. اس تاریخ کو ہم بھولے نہیں ہیں. جب اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تو ایک فساد نہیں ہوا, ایک قتل و غارت نہیں ہوئی, ایک عیسائی اور ایک یہودی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. یہ ہماری حکومت تھی. خلافت عثمانیہ میں 800 سال ہم نے حکومت کی دنیا پر, کسی جگہ جینوسائیڈ نہیں ہوا, کسی جگہ قتل و غارت نہیں ہوا, کسی جگہ لوگوں کے نسلیں نہیں اکھاڑی گئیں. مغل امپائر, مسلمانوں نے کتنے 100 سال حکومت کی, 1000 سال تو انڈیا کی حکومت تھی. کہیں پہ مسلمانوں نے قتل و غارت نہیں کیا, کہیں مسلمانوں نے فساد نہیں کیا, کہیں مقامی آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا. 3 بڑی بڑی تہذیبیں, اسپین, عثمانی, مغل. لیکن جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, 20 سال کے اندر اندر ایک مسلمان وہاں موجود نہیں تھا. اس کے بعد 300 سال تک ایک مسجد نہیں تھی اسپین میں, بلکہ شاید مسجد ابھی بنی ہے چند دنوں پہلے, کچھ عرصہ پہلے. جب مسلمانوں نے حکومت کی بالکنز میں تو مسلمانوں کو, عثمانیوں کا کیا رول تھا؟ اور جب سربز کو اختیار ملا تو بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ نہتے مرد, عورتوں, بچوں کو جس طرح قتل غارت 21ویں 20ویں صدی کے آخر میں جو سب سے بڑا جینوسائیڈ کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا کیا گیا ایٹ دی ہینڈز آف سربز. جب مسلمانوں نے فلسطین پہ حکومت کی تو نہ عیسائیوں کو تکلیف تھی, نہ یہودیوں کو تکلیف تھی. لیکن جب آج یہودی وہاں طاقت اختیار کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر, ہمارا ایک نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی وہاں پر, اتنا بے عزت ہمیں کیا جا رہا. مسلمانوں نے 1000 سال انڈیا پہ حکومت کی, اور جب انڈینز کو اختیار ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, چاہے وہ شدی تحریک ہو, چاہے پاکستان بننے سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ ہو جس کے ختم ہونے کے بعد قائد اعظم نے یوم نجات منایا, یا گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ جو زندہ جلایا ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے, اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اور جو ان کا اکھنڈ بھارت اور گریٹر انڈیا کا خواب ہے جس کی راہ میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ فرگیٹ دس, بائی گاڈ وی ڈونٹ فرگیٹ دس.
ہمیں اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے کسی کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیے ہوئے. آج دنیا میں دیکھ لیجیے آپ, کسی جگہ پر مسلمانوں نے کالونائزیشن نہیں کی ہوئی. مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر رہے. دنیا میں مثال دیکھ لیجیے آپ, تمام علاقوں, مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا گیا. دشمن کی فوجیں, باہر کی فوجیں, مغرب کی فوجیں, دوسری سویلائزیشن کی فوجیں ہمارے علاقوں میں ہیں. یوم تکبیر واز اے ڈے جس دن مسلم امت اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی. وی اسٹوڈ آن آر فیٹ بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ایک عزت, ایک تحفے کے طور پر اس امت کو ایک خوشخبری کے طور پر دی گئی ہے, ناٹ جسٹ ٹو پاکستان. اس سے کیا کیا ڈائنامکس نکلتے ہیں, اس سے اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ امت مسلمہ کی قیادت اب پاکستان کے پاس ہے, بیکاز وی آر دا سورڈ آف دا اسلامک ورلڈ. ہم میں کمزوریاں ہیں, امت مسلمہ میں بھی کمزوریاں ہیں, لیکن یاد رکھیے آپ کو صرف اس لیے قتل کیا جائے گا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ کے دشمن بوسنیا کے مسلمان تو بالکل ویسٹرنائز تھے, لیکن ان کی نسل نکال دی بیچاروں کی صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. یوم تکبیر از دا ڈے جس دن ہمارے دشمنوں نے سوگ منایا تھا. ماتم ہوئے تھے انڈیا میں, ماتم ہوئے تھے اسرائیل میں, اور دشمنوں نے اپنے 20 سال سے جو اٹیمپٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹروائے کر دیں, وہاں سوگ منائے گئے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو آگ لگائی, ہمارے دلوں کو ٹھنڈک بخشی, اور اب ہماری پوری قوم پر, ملت پر, حکمرانوں پہ, افواج پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنی عزت سے, اپنے آبرو سے بڑھ کر اپنے ان ہتھیاروں کی حفاظت بھی کریں اور ان کے ذریعے امت اور ملت کی حفاظت بھی کریں. دیکھیے ان ایکسپلوژنس کو دنیا کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ویپنز ہیں. ایکسپلوژنس کی کیا ضرورت تھی, دھماکہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتے کہ ہیں ہمارے پاس, اعلان ہی کر دیتے کافی. ایک بہت بڑا پہلو جو جنگی حکمت عملی کا ہوتا ہے وہ دشمن کے دلوں میں دہشت طاری کرنا اور اپنی قوم کے حوصلے بڑھانا بھی ہوتا ہے. اگر ہم صرف کہہ دیتے کہ ہمارے پاس بم ہے تو نہ تو دنیا میں مسلمان مٹھائی تقسیم کرتے اور نہ دشمنوں کے گھروں میں سوگ ہوتا. ہمیں یہ طاقت دکھانی تھی, ہمیں اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا. وی ہیڈ ٹو ڈسپلے یہ ڈیٹرنٹ فورس ہماری کہ ہم اللہ کے فضل سے رکھتے بھی ہیں اور استعمال کرنے کا اختیار بھی ہے. اس وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.